نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے واقعہ حضرت حفیظ جون پوری کا تھا۔ اب ایک دوسرا واقعہ توبہ کرنے کا، حضرت جگر مراد آبادی۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، آل انڈیا لیول کے شاعر تھے، اور حکومت بھی ان کی بڑی قدر کرتی تھی۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خواجہ عزیز الحسن مجذوب ڈپٹی کلیکٹر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے تھے۔ تو حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ خواجہ صاحب کے سر پہ گول ٹوپی اور ایک مشت داڑھی سنت کے مطابق اور لمبا کرتا اور ٹخنے کھلے ہوئے پیجامے سنت کے مطابق یہ حلیہ دیکھ کر حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب سے فرمایا کہ خواجہ صاحب ہمیں پتہ ہے آپ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے فارغ ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ ظاہری طور پر جو نمایاں آپ کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہ کیسے آپ کے اندر تبدیلی آ گئی؟ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ہم کو یہ ملی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر بھی ایک امنگ ہوئی کہ کیا ہم بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شراب پیا کرتے تھے، فسق اور فجور کے اندر ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور شراب وہاں بھی پینے کے لیے انہوں نے بات کہہ دی کہ وہاں بھی ہم شراب پئیں گے، چلیں گے تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پہلے حضرت سے بتا دیں اور حضرت سے معلوم کر لیں، جیسا حضرت کا حکم ہوگا پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ خانقاہ تھانہ بھون تشریف لے آئیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت ان کے آنے کی تمنا تھی، لیکن وہ شراب پیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں بھی شراب پیوں گا، اس وجہ سے میں نے انہیں منع کر دیا کہ پہلے حضرت سے اجازت لے لیں، جب حضرت اجازت دے دیں گے تب آپ آئیں۔ حضرت تھانوی رحمت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو بہرحال جگر مراد آبادی ایک مسلمان ہے، البتہ بھلے فسق و فجور کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن آپ جائیں اور میرا سلام ان سے عرض کریں اور ان کو خانقاہ تھانہ بھون آنے کی جو ہے اطلاع دے دیں۔ خیر، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سب باتیں بتلائیں تو حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جگر کھل گیا، ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ اللہ والے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو سمجھے کہ اللہ والے گنہگاروں سے جو ہے دور بھاگتے ہیں، یہ علماء دور بھاگتے ہیں، یہ نیک لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کو جو ہے گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرت نے جب ان کو بلایا تو حضرت کے خانقاہ میں تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد حضرت سے سلام دعا کے بعد 4 دعائیں حضرت سے کرائی۔ کہا کہ حضرت پہلی دعا تو یہ کر دیجئے کہ ہم شراب چھوڑ دیں، اور دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ ہم ایک مشت داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیں، اور تیسری دعا یہ کرائی کہ ہم حج کر کے آ جائیں، اور چوتھی دعا یہ کرائی کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ان درخواست پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعائیں دی اور اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ جب اللہ والے کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہاتھوں کے جو ہے قدر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شہزادے کو دیکھا کہ وہ شراب پی کر پڑا ہوا ہے اور وہ قے کیے ہوئے ہے، الٹی کیے ہوئے ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چہرے کو پانی سے دھلا اور اس کو جو ہے اس کے قے کو صاف کیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو حضرت کو دیکھ کر عجیب اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ اتنے بڑے اللہ والے
جو سلطنت بلخ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ان جنگلوں میں رہ رہے ہیں، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے چہرے کو دھلا اور ہم پہ جو ہے قید جو لگی تھی اس کو دھلا۔ وہ دیکھ کر ایک دم عجیب سا ہو گیا اور وہ حضرت سے کہنے لگا، رونے لگا کہ حضرت آپ مجھے جو ہے توبہ کروا دیجئے کہ اللہ والے اتنے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دور ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، خیر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے توبہ کرائی۔ اللہ رب العزت والجلال نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو جو ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر ولی بنا دیا۔ جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو اللہ رب العزت والجلال کا دیدار ہوتا ہے، فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے اس کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر اپنا ولی بنا دیا، بلکہ ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، اے ابراہیم بن ادہم، تم نے جب اس کا چہرہ دھلا تھا تو میری خاطر دھلا تھا کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کئی کیے ہوئے پڑا ہے، یہ گناہوں میں زندگی جو ہے گزار رہا ہے، تم نے میرے لیے اس کا چہرہ دھلا تو میں نے تیرے خاطر اور تیرے لیے تیری لاج رکھتے ہوئے میں نے آپ کے خاطر اس کے قلب کو دھو کر اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس کو اپنا ولی بنا دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ والے اتنی محبت کرتے ہیں۔ خیر جگر مراد آبادی نے حضرت سے دعا کرائی، حضرت نے دعا بھی کر دی، چاروں دعائیں قبول ہو گئی۔ خیر اب وہ شراب کیا پیتے، حضرت نے فرمایا کہ جائیے جگر صاحب، جا کر میں کمرہ باہر دے دیتا ہوں، کیونکہ خانقاہ جو ہے قومی ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر شراب پینا ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہم آپ کو باہر ایک کمرہ دے دیتے ہیں، آپ جائیے پوری رات جو چاہیں شراب پئیں، جو چاہیں کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ کی محبت اور عشق کی باتیں جو سنی تھی، اس سے ان کے قلب کھل چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت نہیں، بس اب توبہ کرا لیے اور خانقاہ میں رات گزاری، اور جب چلے گئے تو چونکہ سچی توبہ کی تھی کہ اب شراب نہیں پئیں گے، شراب نہ پینے کی وجہ سے ان کو جو ہے طبیعت سخت ان کی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں کی ایک بیچ آ گئی، چونکہ وہ ہندوستان کے قومی اور ہندوستانی بہت بڑے شاعر تھے، اس وجہ سے فوراً ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آ جاتی ہے، اور ٹیم آنے کے بعد جانچ کرتی ہے، اور ٹیم نے کہا کہ جگر صاحب اگر آپ شراب پینا چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو انتقال کر جائیں گے۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر ہم شراب پیتے رہیں گے تھوڑی بہت تو کب تک چل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے 5-6 سال چل سکتے ہیں۔ جگر مراد آبادی فوراً ایک ٹھنڈی آہ کھینچتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے، اب جان جاتی ہے تو چلی جائے بلا سے، لیکن 5-6 سال اللہ کے غضب کے ساتھ میں جینا پسند نہیں کرتا۔ ہاں اللہ کی رحمت کے سائے میں جگر مرتا ہے تو ابھی مر جائے، یہ قبول ہے، لیکن چونکہ اللہ سے ہم نے سچی توبہ کر لی ہے تو لہٰذا اب ہم شراب دوبارہ نہیں پی سکتے۔ خیر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان کو صحت دی اور کافی سال تک وہ زندہ رہے۔ حج کرنے گئے، حج کرنے کے بعد جب آئے تو دیکھے داڑھی بڑھ چکی تھی اور سنت کے مطابق کپڑا بھی ہو چکا تھا۔ اپنے حلیے کو جب دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہوں کہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ کافر بمانے یہاں پر نافرمان کے ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی کے اشعار ہوئے، اور یہ شعر آج بھی ہے میرے بھائیوں، یہ دلوں کو گرما دیتا ہے کہ جب انسان اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ خود جگر صاحب نے فرمایا میرا جگر کمال بس اتنا ہے اے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، اور مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم جب اللہ کی سچی محبت کریں گے اور اللہ سے جو ہے اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔